قل اے محبوب آپ فرمائیے من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے وہ غور کرے، فإنہ نزلہ علی قلبک، پس بے شک جبریل علیہ السلام نے قرآن کو نازل کیا آپ کے دل مبارک پر بإذن اللہ کے اذن سے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ قرآن توریت کی تصدیق کرنے والا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ قرآن نے فیصلہ سنایا، من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہو، وملائکتی اور فرشتوں کا دشمن ہو، ورسلی اور رسولوں کا دشمن ہو، وجبریل اور جبریل کا دشمن ہو، ومیکال اور میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ یہاں پر غور کریں اس آیت کریمہ میں، انہوں نے جبریل سے دشمنی کرنے کا دعویٰ کیا، اور قرآن نے فرمایا جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، فرشتوں کا دشمن ہو، رسولوں کا دشمن ہو، جبریل کا دشمن ہو اور میکائیل کا دشمن ہو، مفسرین فرماتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے جو ایک فرشتے کا دشمن ہے وہ گویا کہ نہ اللہ کو ماننے والا ہے، نہ رسولوں کو ماننے والا ہے، نہ کسی فرشتے کو ماننے والا ہے۔ کوئی ایک فرشتے کی توہین کرنے والا بھی کافر ہے، کسی ایک نبی کی توہین کرنے والا بھی کافر ہے، سب پر ایمان لانا اور سب کی تعظیم ہم پر لازم ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا الیک آیات بینات، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن واضح آیات کو نازل فرمایا، وما یکفر بها الا الفاسقون، اور اس کا انکار وہی کرتے ہیں جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب کبھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس عہد کو پھینک دیتا ہے، عمل نہیں کرتا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آ گئے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، وہ رسول جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی توریت کی تصدیق کرتے ہیں، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ پھینک دیتا ہے کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن نے تو فرمایا وہ اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، لیکن کوئی یہودی ایسا نہیں جو توریت کو پھینکتا ہو، بلکہ یہ تو ریشمی غلافوں میں لپیٹتے اور اسے سونے اور چاندی سے اسے آراستہ کرتے اور بلند جگہوں پہ رکھتے تھے۔ فرمایا کہ جہاں تعظیم اللہ کے کلام کی ضروری ہے وہاں اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے اور پڑھ کر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے توریت کو سنبھال کے تو رکھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اور یہی آج مسلمانوں کی حالت ہے۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، توریت پر ایسا عمل نہیں کیا گویا کہ وہ اسے پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کی یہی حالت ہے، جیسے انہوں نے توریت پر عمل نہیں کیا، مسلمان قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، توریت کو تو انہوں نے سنبھال کے رکھا، توریت کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا۔ ہاں، یہ کس کے پیچھے پڑ گئے؟ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو جنات شیاطین جادو پڑھ کر سناتے تھے، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے، اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ جھوٹ باندھا کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک جادوگر تھے۔ قرآن نے اس کا رد کیا، وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کہ جادو میں شرکیہ اور کفریہ اکثر منتر ہوتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام جادو کرنے سے پاک ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، ہاں لیکن شیاطین کفر کیا کرتے تھے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ سرکش جنات لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، جادو میں ہوتا یہ ہے کہ منتر پڑے جاتے ہیں، اور وہ شرکیہ اور کفریہ جب منتر پڑے جاتے ہیں تو اس سے جنات خوش ہوتے ہیں، اور وہ جو منتر پڑھنے والا چاہتا ہے وہ کام کر دیتے ہیں۔ تو یہ منتر شیطانوں نے، سرکش جنات نے انسانوں کو سکھائے، اس کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جنات پر قابو پایا، اور تمام کتابوں کو آپ نے جمع کر کے اپنی کرسی، اپنے تخت کے نیچے آپ نے زمین میں دفنا دیا۔ وہاں اس لیے دفنایا کہ کسی جن کی جرت نہ ہوتی کہ وہ آپ کی کرسی مبارک کے قریب آ سکے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام
کا وصال ہو گیا تو جنات نے اس کرسی کے نیچے سے وہ جادو کی کتابیں نکال لی اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو نعوذ باللہ من ذالک کوئی نبی نہیں تھے، وہ جادوگر تھے اور جادو کے زور پر وہ حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ بات یہودیوں میں مشہور تھی، یہ بات عیسائیوں میں مشہور ہو گئی، اور آج بھی جو اس وقت بائبل کا ایڈیشن جو جدید ایڈیشن ہے اس میں خود میں نے اس بات کو پڑھا ہے کہ انہوں نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت غلط باتیں لکھی ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر نبی میں کیا تو یہودی اور عیسائی کہنے لگے کہ آپ ایک جادوگر کو نعوذ باللہ من ذالک نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ نے جادو نہیں سکھایا تھا، یہ تو سرکش جنات شیاطین کی حرکتیں تھیں، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پاک تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت و ماروت دو فرشتے ہیں، وہ بابل شہر میں نازل ہوئے، ان پر جو جادو اترا اس جادو کے پیچھے یہودی لگ گئے۔ اب سوال یہ کہ فرشتے ہیں، انہوں نے جادو کیوں سکھایا؟ قرآن نے اس کی وضاحت فرمائی، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ، وہ کسی کو بھی اگر جادو سکھاتے تو پہلے یہ کہتے کہ ہم آزمائش ہیں، تم جادو نہ سیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے اتارا ہے، فلا تکفر، تو تم جادو کو جائز مان کر کافر نہ بنو، فیتعلمون منہما، پس وہ لوگ ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے وہ جادو ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس جادو کی وجہ سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، نفرت ڈال دے۔ ایسے جادو ہوتے ہیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہونا، یہ جادو کے ایسے ذرائع ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان جب شریعت کے دامن کو تھام لیتا ہے اور احادیث طیبہ میں جادو سے بچنے کے وظائف موجود ہیں، ان وظائف کو کرے تو انشاءاللہ تعالی وہ جادو سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، رات کے اندھیرے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا کہ یہاں اندھیرے سے مراد 29ویں اور 30ویں شب ہے چاند کی، جب چاند بالکل نظر نہیں آتا، اور فرمایا یہ 2 راتیں ہیں جس میں لوگوں کو بیمار کرنے والے جادو کیے جاتے ہیں۔ تو اس بات کا انکار نہیں کہ جادو ہو سکتا ہے اور جادو کا وجود ہے، مگر وہم نہیں کرنا چاہیے کہ ذرا پریشانی ہو تو انسان یہ وہم کر لے کہ مجھے جادو ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں جادو سے ہمیشہ بچنے کے وظائف موجود ہیں، ان پر عمل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالی غیب سے مدد فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ آرام فرماتے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں سورتوں کو بسم اللہ کے ساتھ آپ پڑھتے اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے اور اپنے ہاتھوں کو سر اور چہرے پر پھیرنے کے بعد جسم کے اگلے حصے پر پھیرتے، پھر پچھلے حصے پر پھیرتے، پھر دوبارہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک مرتبہ پڑھتے، ہاتھوں پر دم کرتے اور اسی طرح پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ یہ عمل آپ روزانہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ کیا کرتے۔ جو یہ عمل کرنے کا عادی ہوگا ہر قسم کے جادو سے اور شرور سے وہ محفوظ رہے گا۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ 11 مرتبہ سورہ فلق اور 11 مرتبہ سورہ ناس، اس طرح کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھا جائے اور پہلے فلق پھر ناس، پھر فلق پھر ناس، پھر فلق پھر ناس، اس طرح 11 مرتبہ فلق ہوں گی اور 11 مرتبہ ناس، لیکن ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے فلق پڑھیں گے، پھر ناس پڑھیں گے، پھر فلق پڑھیں گے، پھر ناس پڑھیں گے۔ جسے بھی یہ وہم ہو کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے یا واقعی جادو ہو گیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے پڑھ کر پانی پہ دم کرے، اپنے اوپر دم کر لے، آنکھیں بند کر کے اپنے کاروبار کو تصور میں لائے، اپنی دکان کو تصور میں لائے اور اس پر دم کر لے۔ اگر جادو ہوا تو انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا،
یہ عمل 11 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک تندرستی کا عمل ہے، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس اس ترتیب سے پڑھا جائے کہ فلق ناس اور بیمار پر دم کر دیا جائے۔ تفسیر کبیر میں ایک وظیفہ لکھا امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، جن کا سن وصال 606 ہجری ہے۔ تفسیر کبیر آپ نے 800 سال قبل لکھی ہے، بڑی ہی مستند تفسیر ہے، جلد 18 صفحہ نمبر 172۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو دم فرمایا کرتے۔ اس طرح آپ دم فرماتے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ دم فرمایا کرتے۔ ثم یقول کان ابوکم یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق، پھر آپ فرماتے کہ تمہارے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں صاحبزادوں اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام پر یہی وظیفہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے۔ اس میں نظر بد کا علاج بھی ہے، جادو سے بچنے کا وظیفہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے شرور سے، خصوصاً جادو سے، ٹونے سے، نظر بد سے اور آسیب سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور جو اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا فرمائے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ جب تم اللہ کے دین کے دامن کو مضبوطی سے تھام لوگے اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑ لوگے تو پھر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور کوئی جادو تم پر اثر نہیں کرے گا، وہ تمہیں مشکلات سے بچائے گا۔ اور جہاں تک یہ جادو سیکھنے کا تعلق ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ وہ جادو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دیتا ہے، نفع نہیں دیتا۔ کبھی آپ نے جادوگر کو خوشحال نہیں دیکھا ہو، کیونکہ جنات کے اثر سے یہ ہوتا ہے، اور جنات یہ جادو کے منتر کی وجہ سے قابو میں آتے ہیں، موکلات قابو کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے اثر بد بہت برے ہوتے ہیں۔ تو جادوگر خود بڑا پریشان رہتا ہے، کبھی وہ ذہنی اور قلبی سکون نہیں پا سکتا۔ تو جادو کا نقصان ہے، نفع نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ جانتے تھے اس بات کو کہ جو جادو حاصل کرے گا، جو جادو پر عمل کرے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ پھر بھی انہوں نے جادو سیکھا یہ جاننے کے باوجود۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری چیز ہے یہ جادو جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ جادو کے چکر میں نہ پڑتے اور اگر وہ آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیتے اور رب العالمین سے لو لگا لیتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو رب العالمین کے پاس سب سے بہتر صلہ موجود ہے۔ دنیا میں بھی صلہ ملتا، قبر میں بھی صلہ ملتا، آخرت میں بھی صلہ ملتا اور زندگی سنور جاتی۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اس آیت پر ہم غور کریں، 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایمان اور تقوی۔ تقوی کے معنی ہے اللہ سے ڈرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا، یہ ہے تقوی۔ ایمان اور تقوی اختیار کرنے پر بشارت ہے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ تعالی کے دربار سے وہ نعمتیں ملیں گی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو آئیے سب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اپنے آپ کو تقوی سے مزین کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہ ٹھیک ہے ہم گناہوں میں پڑے ہیں، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم بچنے کی کوشش کریں، رو کر دعائیں مانگیں۔ کبھی کوئی کاروباری نقصان ہو جاتا ہے تو روتے نہیں ہیں، روتے ہیں،
رو کے دعائیں مانگتے ہیں تو ہم رو کے دعائیں مانگیں، تہجد کے وقت اٹھ کر دعائیں کریں، اے پروردگار تو گناہوں کی نفرت عطا فرما، نیکیوں کا پیار عطا فرما، اور ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔